ایک سورہ فاتحہ برائے مرحومین، آپ سب کے مرحومین شیخ نذیر حسین صاحب کے والدین حاجی شیخ راحت علی مرحوم اور دیگر شہداء و مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہے۔ صلوات بر محمد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد خداوند عالم آپ سب کی اس عزاداری کو قبول فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً جن کے لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت سے مومنین بیمار ہیں، پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار جو جو دعائیں لے کے مومنین تشریف لائے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہمیں اگلے 40 سے پہلے زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق فرمائے، دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جب تک خداوند عالم تو ہم سے راضی نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں موت نہ دے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ ایک مل کے بلند آواز سے صلوات دیں۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ یہ سورہ شعراء کی مشہور آیت ہے اور بچے بچے کو یاد ہے، جس جس کے دل میں مودت آل محمد ہے اسے یہ آیت بالکل زبانی حفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کچھ لوگ مدینے کے رہنے والے کچھ دنیاوی مال درہم و دینار کی شکل میں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے بہت مشکلات برداشت کی ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں، تو ان کی زحمتوں کا کچھ اجر ہم ان کو دے دیں، اور وہ مال دنیا سے کچھ درہم و دینار اکٹھے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آئے کہ ہم یہ آپ کی زحمتوں کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، نہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، نہ جو دینا چاہ رہے ہیں اسے دیکھتے ہیں، اور جس کو دے رہے ہیں اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے کہ کہاں سرکار رسالت مآب، کیا ان کی زحمتیں، کیا ان کی محنتیں، اور اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں، چند درہم چند دینار۔ فوراً آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے دین اسلام پہنچانے پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک اجرت ہے ضرور، اور وہ اجرت یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ میرے
قربا سے مودت اختیار کریں۔ اب دیکھیں خدا کہلوا رہا ہے، اور ویسے بھی ہمارا نبی اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ کے نطق پر، رسول اللہ کی گویائی پر، رسول اللہ کی فکر اور سوچ پر وحی الہی ہے کہ یہ بولتا ہی تب ہے جب وحی نازل ہو جائے، یا یہ کہیں کہ جو کچھ یہ بولتا ہے وہی وحی بن جاتی ہے۔ یہاں خواہشات نہیں ہیں، یہاں اپنی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اور پرسوں کی مجلس جو حضرات تھے انہیں یاد ہوگا کہ قرآن گواہی دیتا ہے، ایک جگہ نہیں دو جگہ، کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے محمد و آل محمد، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ تو جن کی چاہت عین مرضی معبود ہو تو وہ اجرت بھی لیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں لیں گے، خدا کہلوا رہا ہے۔ اور لفظ کل کہہ کے خدا نے تاکید کر دی کہ یہ خالص میرا حکم ہے، اس میں مرضی رسول شامل نہیں، اس لیے کہ ان کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ اور دیکھیں قل، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خود لفظ قل جہاں بھی قرآن میں آیا ہے 333 مرتبہ آیا ہے لفظ قل، کہہ دو کہہ دو، تاکید ہے۔ اور یہ قل کہنا رسول اللہ کی حیات پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ 28 صفر کو یا 12 ربیع الاول کو دنیا سے چلے گئے۔ لفظ قل رکھ کے قرآن میں محمد مصطفیٰ کی زندگی پر پروردگار نے دلیل دی ہے کہ جب آپ قرآن کھولیں گے تو آج بھی محمد کہہ رہے ہیں۔ آج بھی گویا پیغمبر اسلام کی آواز آ رہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرن، یہ جتنا دین میں نے پہنچایا ہے اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ الا، جب الا آ جائے تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کچھ تو ہے۔ جب کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا جو آیا تو سب رک جائیں گے، کوئی نہیں ہے مگر کوئی تو ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جو ہے وہ اللہ کے بعد والا ہے، اللہ ہے معبود۔ وما محمد، محمد کچھ نہیں، الیاذ باللہ، کوئی کہے یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، اس کو اس آیت کے وزن کا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ ما محمد الا، پہلے جہاں تک وما محمد ہے ممکن ہے کوئی منافق کہے محمد تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن جہاں الا آیا پتہ چلا بھئی کچھ تو ہیں۔ الا رسول کا محمد کو کچھ اور نہ سمجھنا، یہ ہر حال میں رسول ہے، اسے اپنا جیسا نہ سمجھنا، یہ ہر حال میں رسول ہے۔ اگر یہ چل پھر رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہم جیسا ہے، یہ رسول ہے۔ اگر یہ فاطمہ کے آنے پہ کھڑا ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، نہیں، یہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو کندھوں پہ بلند کر رہا ہے، اب وہ بیٹے ہوں یا بیٹوں کا باپ، کیونکہ ہمیں نبی کے کندھے پر یا علی نظر آئے ہیں یا علی کے بیٹے نظر آئے ہیں۔ تو یہ بھائی نے بھائی کو یا نانا نے نواسوں کو نہیں اٹھایا ہوا ہے، یہ رسالت نے علی کو یا علی کے فرزندان کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر یہ وما محمد اللہ رسول، یہ ہر حال میں رسول ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ اپنے چچا ابو طالب سے مدد لے رہے ہیں تو بھتیجا چچا سے مدد نہیں لے رہا، رسالت ابو طالب سے مدد لے رہی ہے۔ تو اسی طرح قل لا اسألکم
असअलुकुम अलैहि अजरन, कह दो कोई अजर नहीं मांगता, मगर उम्मत मुतमईन नहीं हो जाए, कोई मुतमईन ना हो कि कोई अजर है ही नहीं, हमारी छुट्टी का नहीं, इल्ला अजर तो है मगर वो नहीं है जो तुम देना चाहते हो। अजर रिसालत वो है जो खुदा लेना चाहता है, और वो है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो सबसे ज्यादा करीबी हैं उनकी मवद्दत है अजर रिसालत। अजर रिसालत तो है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि जनाब आदम से लेके हज़रत ईसा तक ये अंबिया हैं, बड़े अज़ीमुल क़द्र नबी हैं, लेकिन हमारे नबी के मुकाबले में तो छोटे नबी हैं। छोटे नबियों ने अजर नहीं मांगा और यही कहा कि भाई वमा अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा जो भी सवाब है अजर है वो अल्लाह देगा, आपसे कुछ नहीं लेना। तो ख़ातमुल अंबिया, नबियों के सरदार, ये अपना अजर कैसे उम्मत से तलब कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ख़ातमुल अंबिया ने तो तलब किया ही नहीं, ये अजर तो अल्लाह कह रहा है दो मेरे नबी को, ठीक, मेरे नबी को अजर दो मवद्दत कुर्बा की शक्ल में। और दूसरी बात यह है कि किसी के अकरबा मोहम्मद के अकरबा जैसे थे ही नहीं जो वो अजर मांगते। ऐसे अहले बैत तो किसी नबी को मिले ही नहीं जैसे अहले बैत हमारे नबी को मिले हैं। अगर उनके अहले बैत भी ऐसे होते तो शायद वो भी मांग लेते, मगर आले मोहम्मद जैसा कोई था ही नहीं, लिहाजा उनकी मवद्दत मांगी ही नहीं गई। तो ये खुदा का हुक्म है। और फिर देखें ये आले मोहम्मद की मवद्दत कैसी नेकी है। जो दुनिया में आप नेकी करें ना, तालिब इल्माना जिम्मेवारी से अर्ज कर रहा हूँ, कहीं खुदा ने ये नहीं कहा कि ये थोड़ी सी नेकी तुम कर लो मैं इसमें इजाफा कर दूंगा। कहीं कहा हो शायद जी आपको कि थोड़ी सी नमाज पढ़ लो ज्यादती मैं कर दूंगा, जी थोड़े से रोजे रख लो इजाफे पूरी जो है ना वो कमी पूरी मैं कर दूंगा। तुम पर थोड़ा सा खुम्स बनता है, 50,000 बनता है, चलो 10,000 दे दो, बाकी 40,000 मैं पूरे कर दूंगा। कहीं कहा है अल्लाह ने? नहीं कहा। वो कहता जितनी नेकी है ना पूरी करो, जितने वाजिब हैं पूरे अदा करो, मैंने पूरे नहीं करने। जितने मुस्तहब अमल हैं पूरे करो, हम पूरा नहीं करेंगे। मगर आले मोहम्मद की मोहब्बत और मवद्दत ऐसी नेकी है, फरमाता है मैं यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, ये नेकी ऐसी है तुम थोड़ी सी अंजाम दो हम खुद उसमें इजाफा कर देंगे। अल्लाह बहरहाल तफसीलात बहुत हैं, चूँकि जेलम की मजलिस है तो बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। और मोहब्बत नहीं कहा गया, ये याद रखना, मवद्दत कहा गया, इश्क भी नहीं कहा। इश्क अरबी का लफ्ज़ है, कोई हमारी पंजाबी का लफ्ज़ तो है नहीं, और मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज़ है, मवद्दत भी अरबी का लफ्ज़ है। ना अल्लाह ने हमसे मोहब्बत मांगी है, ना इश्क मांगा है, मवद्दत का है। इस कुरान का हर लफ्ज़ मोजज़ा है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। मोहब्बत इंसान की फितरत में, और मोहब्बत के मुकाबले में नफरत है। मोहब्बत के मुकाबले में दुश्मनी नहीं है, मोहब्बत की जिद है नफरत। और मवद्दत की जाती है, तवज्जो चाह रहा हूं मैं, टाइम बहुत थोड़ा सा है मेरे पास। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मवद्दत हो नहीं जाती, मवद्दत की जाती है।
چونکہ کی جا سکتی ہے تو خدا حکم دے رہا ہے. محبت فطرت میں ہوتی ہے، وہ کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. جو چیز خود بخود ہو جائے اللہ اس کا حکم نہیں دیتا. پیاس آپ کو لگتی ہے، بھوک آپ کو لگتی ہے، کوئی نہیں کہے گا پیاس لگاؤ، بھوک لگاؤ، یہ فطری شے خود بخود لگے گی. اسی طرح محبت کسی سے ہو جاتی ہے لیکن مودت کی جاتی ہے، مودت کرنی پڑتی ہے. تبھی خدا کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبت کی ضد ہے نفرت اور مودت کی ضد ہے عداوت. مودت کی ضد کیا ہے؟ عداوت، دشمنی. نفرت دشمنی کو نہیں کہتے، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں. یعنی دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو آل محمد سے مودت کرے گا، ایک وہ ہوں گے جو آل محمد سے دشمنی کرے گا. اور محبت ایسی شے ہے کہ جب ہو گئی ہے تو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. اس کے لیے انسان کا ہونا ضروری نہیں. انسان کو محبت کسی بھی شے سے ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے ہو جاتی ہے. کسی کو اپنے گھوڑے سے محبت، اور دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنہیں اپنے کتے سے محبت. صبح صبح دیکھیں جناب اپنے کتے کو لے کے اس کو ٹہلا رہے ہیں، شام کو ٹہلا رہے ہیں. باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیر نہیں کرا سکتے، مگر کتے کی زنجیر پکڑ کے اس کو پھرایا جاتا ہے. نہیں، کتوں سے اللہ یعوذ باللہ محبت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ لپٹ رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہو. وَلَوْ كَانَ حَجَرًا، اگر پتھر سے بھی محبت کرے گا تو پتھر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لوگ خوش ہوں گے کہ ہم پتھروں کے ساتھ اٹھیں، جانوروں کے ساتھ اٹھیں، اور جو علی سے محبت کرتے ہوں گے وہ خوش ہوں گے ہم علی کے ساتھ اٹھیں. محبت کسی شے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن مودت ہمیشہ انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. محبت میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محبت ختم ہو جائے، چونکہ محبت عارضی شے ہے. کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، دنیا میں ہو جاتی ہے. جائز محبتیں بھی ہیں، ناجائز محبتیں بھی. اب ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے تو بات واضح کرنی ہے. کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، خدا نہ کرے کوئی بیماری آئی، محبوب کا چہرہ ہی بگڑ گیا، ساری محبت کافور ہو جائے گی. محبت ختم ہو سکتی ہے لیکن مودت ود کے مادہ سے ہے. یہ وہ شے ہے جو دل میں جب داخل ہو جائے تو پھر مرتے مر جاؤ وہ مودت خارج ہونے والی شے ہے. اور عزیزو، محبت میں محبوب کو دیکھنا ضروری ہے. اگر دیکھا نہ ہو تو محبت نہیں ہو سکتی، اور مودت میں دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. دیکھا نہ بھی ہو تو بھی مودت کرنا پڑے گی، اس لیے کہ مودت دل سے ہوتی ہے، اور جب دل کسی سے مل جاتا ہے تو محبوب سامنے نہ بھی ہو تو مودت ختم ہونے والی شے نہیں ہے. اور پھر محبت پر 22 فرق علماء نے بیان کیے. 22 فرق تو میں تو 2-3 بیان کر رہا ہوں. محبت میں ایک خاص حد تک انسان قربانی دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. خدا نہ کرے کسی کو غلط محبت ہو کسی سے تو وہ جناب پیسے کی قربانی لے لے گا، کسی شے کی قربانی لے لے گا. اگر وہ کہے کہ اپنے والد کو قتل کر کے لے آؤ سر، تو کوئی بدبختی ہوگا جس پہ عمل کرے. وہ کہے گا اتنی بڑی قربانی میں نہیں دے سکتا. توجہ فرمائیں، بات ختم ہو جائے. اتنی بڑی قربانی میں نہیں دے سکتا اس محبت کے لیے. لیکن مودت اسے کہتے ہیں جہاں ساری محبتوں کو قربان کر دیا جائے. محبت پہ ہر شے قربان مگر ایک خاص حد تک، اور جہاں محبت بھی قربان ہو جائے اسے مودت کہا جاتا ہے. بچوں سے ماں کو باپ کو بہت محبت ہوتی ہے، لیکن جہاں بچوں کو بھی قربان کر دیا جائے اسے مودت کہا جاتا ہے. اس مودت پر کتنی قربانیاں دی ہیں،
کتنی قربانیاں دی ہیں اس امت نے اور آئندہ بھی دے گی. یہ وہ مودت ہے جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. اور ہر انسان یہی ایمان والا دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اے آل محمد، آپ پر میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرے والدین بھی قربان. یہ سب کچھ یہ مودت ہے. یہ جو آپ آئے ہیں یہ مودت ہے، یہ اجر رسالت ہے. دنیا لاکھ پابندیاں لگائے، آپ چھوڑ دیں گے آزاداری؟ اب یہ بچہ نعرے روزانہ لگواتا ہے ہر مجلس میں، چھوٹا سا بچہ. اب مجھے بتائیں اس بچے کے دل سے علی کی محبت نکالی جا سکتی؟ جس نے محبت علی اور مودت آل محمد کا دم بھر رہا ہے، جو جس کی خون کی رگوں میں خاندان آل محمد کی مودت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے محبت ہے، ان سے سب کچھ ہے، تو یہاں اگر جان بھی بدن سے نکال لی جائے نا تو پھر میثم تمار کی طرح ہر خون کے قطرے سے علی کی آواز ہی آئے گی، کچھ اور نہیں آ سکتا. دیکھیے ساری قربانیاں ہیں، ہماری ساری قربانیاں ہیں اہل محمد کے لیے، اور آل محمد نے ساری قربانیاں دی ہیں دین اسلام کی کہ یہ اسلام محفوظ ہو جائے، پیغمبر اسلام کی شریعت محفوظ ہو جائے. تو پھر انسان سوچے، غور کرے، ہر صاحب عقل سوچے یہ شریعت کتنی اہم ہے جس کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جو میرے نانا نے حلال کیا یہ قیامت تک حلال رہے گا، اور جو میرے نانا نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام رہے گا. عزیزان محترم، مقصد امام حسین کو یاد رکھنا ہے، اور مقصد امام کی وجہ سے اس عزاداری میں اضافہ ہوگا، یہ یاد رکھیں. کیونکہ ہر شے پر قربانی مقصد دلواتی ہے. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ خرچ و اخراجات، یہ وقت نکالنا، یہ سب کچھ مودت ہے. اور مودت ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد پر امام نے قربانی پیش کی ہے. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی امام حسین کے مقصد کو نظر انداز نہ کیجیے. زندگی ہمیشہ مقصد سے وابستہ ہوتی ہے. قرآن نے شہید کو زندہ کیوں کہا ہے؟ حالانکہ وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا ہے، زمین میں دفن ہو گیا ہے، مگر قرآن کہتا ہے اس کے پاس ایسی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے. آیت ہے قرآن میں، بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ شہید راہ خدا میں جان دینے والا احیاء ہے، اس کو ایسی زندگی عطا کی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. وہ کیسے زندہ ہے؟ زندہ تو انہیں کہا جاتا ہے نظر آئے چل رہا ہو پھر رہا ہو. وہ زندہ اس لیے کہ اس کا مقصد زندہ ہے. اگر مقصد زندہ ہے تو جان کی پرواہ نہیں ہے. جس مقصد کے لیے جان قربان کی جا رہی ہے، اگر وہ مقصد زندہ ہے، موجود ہے، تو پھر وہ مقصد پر جان دینے والا بھی زندہ ہے. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو مد نظر رکھنا ہے. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، بازاروں اور درباروں میں جناب زینب نے مقصد حسین کو پہنچایا ہے کہ وہ کیا مقصد تھا جس کے لیے میرے بھائی نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اور وہ ہے رسول اللہ کے دین کی حفاظت، کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک ہمارے نانا کا دین من و عن ویسے کا ویسا پہنچ جائے جیسے خدا چاہتا ہے. قرآن کی تعلیمات آخری انسان تک اسی طرح پہنچ جائیں جیسے ہمارے نانا چاہتے تھے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے.
اور الحمدللہ جیسا دین امام زمان غیبت میں جانے سے پہلے دے کر گئے، ویسے کا ویسا دین آج تک ہمارے علماء اور بزرگوں نے پہنچایا ہے، مقصد پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ آل محمد کے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کے مقصد کو آنے والی نسلوں تک اسی طرح پہنچائیں جیسے یہ امانت ہم تک پہنچی ہے۔ یہ عزاداری دراصل اسی شے کا نام ہے۔ عزاداری میں شامل ہو کر ہم اسی تجدید عہد کو دہراتے ہیں کہ آقا حسین، مولا حسین ہے آل محمد، آپ نے اتنی قربانیاں، ہر دور میں قربانیاں دے کر رسول اللہ کے دین کو اسی طرح ہم تک پہنچایا ہے جیسے منشاء الہی تھی۔ تو یہ مجلس میں آ کے، یہ ماتم کر کے، یہ آنسو بہا کر ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کی امانت کو آنے والی نسلوں تک اسی طرح پہنچائیں گے جیسے صحیح و سالم دین ہم تک پہنچا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سارے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ لبیک یا حسین کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مولا آپ کے دین کے لیے اس دور میں جس قربانی کی ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں۔ ہم کربلا میں نہیں تھے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو یقیناً جب آپ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو یہ سارے وہاں پہنچتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے وفا نہیں کی، کوفیوں نے وفا کی۔ چند ایک تھے، وہ بھی کوئی گرفتار ہو گیا، کسی کا کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ کربلا میں 72 شہداء میں 45 سے زیادہ کوفے والے ہیں۔ کوفے والوں کی بڑی قربانی ہے۔ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے اس عزاداری میں یہ عہد کرنا ہے کہ جب بھی جہاں بھی دین اسلام کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی ہم جائیں گے۔ آج یہودیت کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، عیسائیت کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو ان سے ہے جو لبیک یا حسین کے نعرے بنا کے ڈرتے ہیں۔ اسرائیل کسی سے نہیں ڈرتا، اسرائیل امریکہ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن اسرائیل ان سے ڈرتا ہے جن کی اذان میں علی ولی اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کہتی ہے جی اذان میں علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ جن سے اسرائیل ڈر جاتا ہے یہ بیچارے نہ ڈریں تو کیا کریں، لیکن یہ انہیں بھول ہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے امام خمینی مرحوم نے فرمایا تھا کہ بکشید مارا ملت ما بیدار تر می شود، کہ ہمیں قتل کر دو، ہمارے قتل ہونے سے ہماری امت اور جاگ جائے گی۔ اسی طرح آپ عزاداری میں رکاوٹ ڈالیں، ہماری قوم اور متحد ہو کر بیدار ہو جائے۔ اس عزاداری کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ختم کر سکی ہے، نہ قیامت تک ختم کر سکے گی۔ ختم تو کیا، اس پہ کبھی بھی نہیں لا سکتے، ہر آن اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ کربلا حر بناتی ہے۔ کربلا کی آواز، حل من ناصر ینصرنا کی آواز اسی حر بنانے کے لیے ہے کہ کون ہے جو حر بن کے حسینی لشکر میں آنے والا ہے۔ اس عزاداری کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے۔ جناب زینب کا جملہ آج بھی گونج رہا ہے۔ جب یزید کے دربار میں پہنچی ہیں، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بس 2 جملے سن لیں۔ یزید کے دربار میں جب پہنچی تو اس ملعون نے کہا، جب اسے پتا چلا کہ یہ زینب ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا، وہ الفاظ میں کہہ نہیں سکتا چونکہ عربی کے ہیں، اردو میں ترجمہ کریں
تو وہ الفاظ ہماری زبان پہ آتے نہیں. خود آپ سمجھ جائیں کہ اس نے ظاہر ہے کہ توہین آمیز لہجے میں بات کی کہ اے علی کی بیٹی، تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح تمہیں رسوا کیا. بہت ہلکا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. کس طرح اللہ نے تمہیں رسوا کیا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. تو علی کی شیر دل بیٹی ہے جی، یا تو بول نہیں رہی تھی، لیکن جب بولنے پہ آئی ہے نا تو دنیا تھر تھرا رہی ہے. اور جن کو نظر نہیں آ رہا وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا علی زندہ ہو کے دنیا میں آ گئے ہیں؟ کہا نہیں، علی دنیا میں نہیں آئے. تو پھر علی کا کوئی بیٹا بول رہا ہے؟ کہ نہیں، علی کا بیٹا بھی نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے. جناب زینب فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی طرف سے جو کچھ دیکھا ہے حسین و جمیل دیکھا ہے. یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے جوانوں کو شہید کرا کے، میرے بھائی کو قتل کرا کے تجھے فتح نصیب ہو گئی ہے. تو اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا ہے اور ہمیں شکست خوردہ سمجھ رہا ہے. خدا کی قسم اذان کا وقت ہو لینے دے. اگر مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو میرا بھائی جیتا ہے، اگر اذانیں نہ ہوئی تو تو جیتا ہے. باتیں بہت ہیں کہ جب اذان کی آواز گونجے گی تو میرا بھائی جیتا ہے، میرے بھائی کو فتح ہو. اسی لیے ایک جگہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ جب عین اذان کے وقت یزید کے دربار میں اذان کی آواز گونجی تو امام سجاد نے فرمایا تھا یزید سن لے، یہ اذان نہیں ہے، میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے. اور جناب زینب کا طولانی خطبہ ہے، ظاہر ہے آپ رونے پہ آمادہ ہیں، مصائب کا دن ہے اور چہلم کا دن ہے. بی بی نے طولانی خطبہ ارشاد فرمایا. کس کی بیٹی ہیں؟ علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں. وہ علی کے خطبے، وہ جناب فاطمہ کا خطبہ اور وہ دربار یزید میں جناب زینب بنت علی کا جملہ. بہت گفتگو فرمائی جناب زینب نے، اپنے بھائی کے مقصد پہ گفتگو فرمائی اور پھر آخر میں یہ کہا جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزید تو اپنی پوری طاقت خرچ کر دے، تیرے پاس جو کچھ ہے اس کو صرف کر لے، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. یہ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں خوف زدہ نہیں ہے. جس یزید نے آل محمد کا بھرا گھر ایک دن میں تہہ تہہ کرا دیا، جس نے انہی مخدرات کو پابند رسن کر کے کربلا سے کوفہ سے شام، بازاروں اور درباروں سے گزار کے اپنے دربار میں حاضر کیا ہے، اس کے ظالم و جابر دربار میں اور ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو کے علی کی بیٹی فرما رہی ہیں، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ تیرا نام و نشان نہیں رہے گا اور ہمارا ذکر قیامت تک کسی طرح برقرار رہے. یہ جناب زینب کا کیا ہوا وعدہ ہے، پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج چہلم ہے. کن کا چہلم ہے؟ کن کا چہلم ہے؟ دیکھیے زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کب کہاں کسی کی موت واقع ہو جائے کوئی پتہ نہیں. چہلم پر پرسہ دیں حسرت نہ رہ جائے کہ ہم چہلم کی مجلس میں دل کھول کے رو نہ سکے. اور خدا گواہ ہے امام کے مسائل پڑھنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. یہ الفاظ زبان پہ آتے نہیں ہیں، کسی کے دل میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سید الشہداء کے مسائل کو بیان کرے. بس رونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، زینب اسیر ہو گئی. اجرکم علی اللہ. خدا ہماری خواتین کے پردوں کی حفاظت فرمائے. جن کے ہاں اولاد نہیں ہے پروردگار ان کو اولاد صالح عطا فرمائے جو مولا حسین کی عزادار ہو. ایک سیدزادے کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. اور بھی جو ملتمس دعائیں ہیں
انہیں مولا کی عزادار عطا فرمائے. خدا گواہ رونے کے لیے. اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، جب منہال نے امام سجاد سے کہا تھا مولا کب تک روئیں گے، امام نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے سارے بیٹے نظروں کے سامنے تھے، ایک یوسف موجود نہ تھے، جبکہ علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، بادشاہ بنے گا، نبی ہے، مجھ سے ملاقات ہوگی. مگر اتنے روئے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی. فرمایا ایک یوسف غائب تھے اور زندہ تھے، مگر میرے سامنے 18 جوان بنی ہاشم. کہا مولا مردوں کی یہ شہادت تو آپ کے خاندان کی عظمت ہے. امام نے رو کے فرمایا ہاں منہال، مردوں کا شہید ہونا ہمارے لیے عزت و عظمت ہے. کیا ماؤں بہنوں کو کھلے سر بازاروں میں دیکھنا. اجروں کو معذور کا آج چہلم ہے. کس کا چہلم ہے؟ شہدائے کربلا کا، جن میں انصار بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. جوانوں آج علی اکبر کا چہلم ہے. آج حضرت ابوالفضل العباس کا چہلم ہے. اے بچوں آج عون و محمد اور قاسم کا چہلم ہے. شیر خوار بچوں سے کہہ رہا ہوں اگر وہ سن سکیں، آج علی اصغر کا چہلم ہے. بزرگوں سے عرض ہے کہ آج حسین ابن علی کا چہلم ہے. اور یقیناً یہ مجلس میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، بیویوں آج زینب کی چادر کا چہلم ہے. آج جلے ہوئے خیام کا چہلم ہے. آج سکینہ کو لگنے والے تماچوں کا چہلم ہے. بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کا چہلم ہے. کس کی مصیبت کو بیان کیا جائے. برسوں کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یزید مجبور ہوا کہ آزاد کیا جائے ورنہ انقلاب آ جائے گا. بی بی نے عزاداری قائم کی، شام میں رہ کر لوگوں کو تبلیغ کی، بتایا میرے بھائی نے کس مقصد کے لیے قربان. میرا بھائی معاذ اللہ باغی نہیں، نمازی تھا. میرا بھائی نانا کے دین کا محافظ تھا. پورے مقصد حسین علیہ السلام کو پہنچایا. اور پھر فرمایا کہ میں مدینے تو جاؤں گی مگر پہلے کربلا جاؤں گا. جب کربلا سے چلے تھے یقیناً یہ سارے منظر جناب زینب کی نگاہوں میں ہیں. جب 11 محرم کو بیویاں اسیر ہو کے مقتل میں آئیں تو ہر بیوی اپنے شہید کو دیکھ رہی. ہر بیوی کی نظر اپنے شہید کے لاشے پر ہے. قاسم کی ماں قاسم کا جنازہ دیکھ رہی ہے، اکبر کی ماں اکبر کا جنازہ دیکھ، اصغر کی ماں اصغر کا جنازہ. ہر بیوی اپنے وارث کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا جنازہ دیکھ رہی ہے، مگر جناب زینب امام سجاد کو دیکھ رہی ہے. کیا کیا بچایا ہے جناب زینب نے. یہ آج جو امامت ہم تک پہنچ گئی ہے، یہ امامت جناب زینب نے بچائی ہے. کبھی جلتے ہوئے خیام سے امام سجاد کو نکال کے بچایا، کبھی اسیری کے دوران بچایا، کبھی کوڑے کھانے سے بچایا، کبھی دھوپ میں بیٹھنے سے بچایا، کبھی پیاسا رہ جانے سے بچایا. جناب زینب اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھ رہی. اچانک امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا. نزدیک تھا، خود امام فرماتے ہیں کہ نزدیک تھا کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے. جناب زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا. اب عزادارو آپ سوچیں، 2 گرے ہیں زمین پر، ایک حضرت عباس گرے، ایک عباس کی بہن زینب گری، اور دونوں منہ کے بل گرے. دونوں منہ کے بل گرے. عباس اس لیے منہ کے بل گرے، دیکھیں جب کوئی گرتا ہے نا تو پہلے بازوؤں کو زمین پر رکھتا ہے، ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے. عباس کے تو بازو ہی کٹ چکے تھے. منہ کے بل.
ابوالفضل عباس گرے. اور یہی جناب زینب کے متعلق لکھا ہے کہ منہ کے بل کھڑے اونٹ سے جناب زینب گری. بی بی آپ منہ کے بل کیوں گری؟ آپ سمجھتے ہیں اس لیے کہ بی بی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے. زینب کس طرح اپنے آپ کو بچائے؟ منہ کے بل زمین پر جب گری، امام سجاد نے تڑپ کے پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں آپ نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے کیوں گرایا زمین پر؟ بی بی فرماتی ہے سجاد تو یہ بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تیری روح بدن سے نکل جائے گی. امام سجاد رو کے کہتے پھوپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے جو اپنے باپ کا لاشا دفنا نہ سکے. باپ کا جنازہ جو نہ دفنا سکے، کفن نہ پہنا سکے، غسل نہ دے سکے. وہاں جناب زینب نے فرمایا سجاد علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے، علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے تیرے بابا کا لاشا بے گور و کفن نہیں پڑا رہے گا، یہاں تیرے بابا کا عالی شان مزار بنے گا. آسمان سے ملائکہ زیارت کو آئیں گے، زمین پر دور دور سے لوگ آیا کریں. وعدہ پورا ہوا ہے یا نہیں؟ آج کس کا روزہ آباد ہے؟ دنیا لاکھ پابندیاں لگانے کی سوچے، قبر حسین کی زیارت کبھی نہ بند ہوئی یا نہ ہوگی. ہر دور میں ہر زمانے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 70 ہزار ملائکہ دستوں کی شکل میں ہر روز امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. اور اللہ نے اتنے ملائکہ قبر حسین علیہ السلام کے لیے رکھے ہیں جو ایک دفعہ زیارت کر کے جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا. یہ تو انسان خوش نصیب ہے کہ بار بار مولا حسین اپنی بارگاہ میں. کس کی مصیبت کو بیان کیا جائے. جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد ان سے کہو میں اپنے بھائی کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کے آئی ہوں. جب میں کربلا سے چلی تھی میرے بھائی بھتیجوں بھانجوں کے اور ہمارے شہداء کے لاشیں اسی طرح بے گور و کفن پڑے تھے. میں کربلا پہلے جاؤں گی، اپنے بھائی حسین کی زیارت کروں گی، اس کے بعد مدینہ جاؤں گی. یزید کو کہا گیا، یزید نے انتظام کرایا، سواریاں دی گئیں اور بی بی نے فرمایا تھا کہ بشیر ابن جزلم ہمارے ساتھ جائے گا. یہ شاعر تھا، یہ مرثیہ گو تھا، یہ نوحے لکھا کرتا تھا. بشیر کو ساتھ لیا اور عزاداروں 20 محرم کی 20 صفر کی صبح ہو رہی تھی جب جناب زینب اس قافلے کو لے کے شام سے دوبارہ کربلا تشریف لائی. اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ کربلا کے پہلے زائر جو امت میں سے ہیں، صحابیوں میں سے ہیں، وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. یہ نابینا ہو چکے تھے ورنہ یہ کربلا میں جاتے امام کے ساتھ اور شہداء میں شامل ہوتے. ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جناب جابر کو اللہ نے لمبی عمر دی اور نابینا کر دیا تھا. ایک تو امام باقر کی عظمت کو دنیا تک پہنچانا تھا کہ رسول خدا نے امام باقر کو سلام جابر کے ذریعے بھیجا تھا، اور دوسری وجہ جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قبر حسین کی زیارت کا شرف بتانا تھا. ورنہ یہ امت ہمارے کہنے پر، ہمارے آئمہ کے کہنے پر قبر حسین کی زیارت کے اجر اور ثواب کو نہ سمجھ سکتی. صحابی رسول کے عمل کو دیکھ کے تو کم از کم دنیا سمجھ لینا کہ صحابی پیغمبر پیرانہ سالی اتنے بوڑھے ہونے کے باوجود، نابینا ہونے کے باوجود کہاں مدینہ اور کہاں کربلا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، عطیہ کوفی کو ساتھ لیا ہے. وہ عطیہ کوفی کہتے ہیں کہ جب کربلا پہنچے سب سے پہلے جابر گئے ہیں دریائے فرات کے کنارے. وہاں انہوں نے غسل کیا اور جو کپڑے تھے ان کو اتارا، اور جیسے حاجی احرام باندھتا ہے اس طرح جناب جابر نے اپنے تن پر احرام نما لباس پہنا ہے کہ ایک لنگی باندھی ہے اور ایک کپڑے کو اپنے کندھوں پہ ڈالا، بالکل اس طرح جیسے حاجی طواف کعبہ کے لیے جاتا ہے. اسی طرح جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی پیغمبر سید الشہداء کی قبر مطہر کی طرف چلے
اور وہاں یہ ہے کہ ہر قدم پہ اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ جب کسی بھی امام کی قبر کی زیارت کو جائے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، تاکہ یہ جو دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے نا، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم قبر کی پوجا کرنے نہیں جاتے، قبر کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ تو جناب جابر اسی طرح پڑھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر پہنچے نا تو پہلے کہا السلام علیکم یا آل اللہ۔ آج کی 2 زیارتیں ہیں، روزے 40 کی 2 زیارتیں ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو شیعوں کی علامتیں بتائی ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو 40 والے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ ایک مشہور زیارت ہے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے، اور ایک زیارت جناب جابر کی ہے جو 15 رجب کو پڑھی جاتی ہے، وہ بھی مفاتی میں ہے، مشہور ہے، وہ السلام علیکم یا آل اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ بس امام کی زیارت پڑھی، سلام پڑھ رہے تھے اور خش کھا کے قبر حسین پر گرے۔ عطیہ کہتے ہیں میں نے پانی چھڑکا، ہوش آئی، اور پھر جناب جابر نے کہا اے آقا حسین میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور پھر خود جناب جابر نے روتے ہوئے کہا ہاں کیسے آواز آئے، آپ کا تن یہاں ہے مگر آپ کا سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب جابر کو غش آ گیا، 3 مرتبہ جناب جابر غش کھا کے گرے قبر حسین پر۔ اور اس کے بعد بس عزیزو 2 جملے اور سنیں کہ 20 سفر تھی جب جناب زینب کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا، اور بعض بزرگ علماء لکھا کرتے تھے، کہاں پڑھا کرتے تھے کہ جب جناب زینب کا قافلہ کربلا کی سرزمین میں آیا تو بی بی نے کہا سجاد مجھے اونٹ سے نیچے اتارو، میرے بھائی کی سرزمین آ گئی ہے، میں یہاں سوار ہو کے نہیں جانا چاہتی، میں قبر حسین تک پیدل چل کے جانا چاہتی ہوں۔ اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ جناب زینب جو اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے، اپنے بیٹوں کے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر گئی تھی، کس عالم میں جناب زینب آئی ہیں، اور سیدھی گئی ہیں قبر امام حسین علیہ السلام پر، اور جا کے دونوں ہاتھ رکھ کے کہا بھیا میں آپ کے مقصد کو دنیا تک پہنچائی ہوں، اور علی کی بیٹی آپ کی بہن آپ سے یہ وعدہ کر رہی ہے کوئی مجھے یاد کرے نہ کرے آپ کو ساری دنیا یاد رکھے۔ اور یقیناً جناب زینب کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی، وہ منظر جناب زینب کی نگاہوں میں ہوگا کہ یہی کربلا 40 دن پہلے تھا جہاں ہم بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے، اور اس پیاس کے لیے، اس پانی کے لیے میرا بھائی اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر کھڑا تھا، اور پانی کا سوال سخت ترین مرحلہ امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا، سخت ترین مرحلہ کہ اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ سید الشہداء نے خود جو ہمیں پیغام بھیجا اس میں فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم سب کے سب کربلا میں ہوتے عاشور کے دن اور دیکھتے کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کس طرح اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر کسی نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا۔ جس نے ہمیشہ دنیا کو دیا ہو اس کے لیے کسی سے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی پانی جیسی چیز، وہ بھی پانی جیسی چیز، وہ پانی جو ساری دنیا کا پانی جناب فاطمہ زہرا کے حق کے مہر میں داخل ہے، اس پانی کے لیے فاطمہ کا بیٹا پانی طلب کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے شیرخوار بچے کے لیے۔ بس میرا جی چاہتا ہے کہ جناب اصغر کے بارے میں 2 جملے عرض کر دوں، چونکہ اس مظلوم کا بھی تو چہلم ہے۔ یہ شہزادہ کتنی عمر رکھتا ہے جس کی زندگی میں سال کا لفظ نہیں ہے۔ خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، خدا حسین کے بیٹے کے صدقے میں لوگوں کو اولاد صالح عطا فرمائے جس کی زندگی میں سال کا لفظ نہیں ہے۔ میرے مولا نے کتنے استغاثے بلند کیے، حل من ناصر ینصرنا، ملائکہ آئے،
فرزند رسول ہم نے آپ کے نانا کی نصرت کی تھی، ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے۔ مولا نے فرمایا چلے جاؤ۔ پھر استغاثہ بلند کیا، جنات آ گئے، ہم آپ کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں جنوں کو انسانوں سے نہیں لڑاتا، واپس چلے جاؤ۔ پھر استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، اور فوراً در خیمہ کی طرف دیکھا، بیمار کربلا عصا لے کر آ رہے ہیں۔ کہا زینب سجاد کو سنبھالو۔ امام سجاد کو سنبھال رہی ہے جناب زینب، اور امام فرما رہے ہیں پھوپھی اماں میرا بابا مظلوم کربلا مجھے بلا رہا ہے۔ کہا نہیں بیٹا، تم امامت کے وارث ہو، خیمے میں رہو۔ جنات کی نصرت قبول نہیں کی، ملائکہ کی نصرت قبول نہیں کی، امام سجاد کی نصرت قبول نہیں کی کہ تمہیں کربلا میں شہید نہیں ہونا، تم نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں شہید ہونا ہے۔ اور پھر کہا حل من ناصر ینصرنا، تو خیام حسینی میں بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام تشریف لائے، زینب میں نے منع کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں کوئی بیوی بلند آواز سے نہ روئے، تمہارے رونے سے دشمن خوش ہوتا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا ہم کیوں نہ روئیں، یہ اصغر جو آج صبح سے پیاس کی وجہ سے غشی کے عالم میں تھا، جب آپ کا استغاثہ سنا اس بچے نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ امام نے فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو دو، شاید میں اسے پانی پلا سکوں۔ آپ سارے واقعات کو جانتے ہیں۔ امام اصغر کو لے کر آئے اور دشمنوں سے کہا میرے خیام میں پانی نہیں ہے، بیعت سے انکار میں نے کیا ہے۔ اصغر سے کسی نے بیعت نہیں مانگی، اسے چند قطرے پانی کے پلا دو۔ عزادارو 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ گلاس میں پانی نہیں پیتا، مائیں قطرے ٹپکا دیتی ہیں بچے کے حلق میں۔ ہائے آل محمد کے لیے دریا میں سے چند قطرے پانی بنے تھے، کسی نے پانی نہ دیا۔ امام نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے میں پی لوں گا تو میں اصغر کو زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ کوئی نہ آیا، امام نے گود میں اٹھایا اور بیٹے کو پیار کیا۔ ہمیں اپنے بچوں سے کتنی محبت، امام کو کتنی محبت ہو۔ حسین جیسا باپ، اصغر جیسا بیٹا، اپنے بیٹے کا منہ چوم کے کہا اے ولی ابن ولی، انہیں تیری پیاس کا اعتبار نہیں ہے، ذرا اپنی پیاس کا اعتبار دکھا دے۔ اصغر نے جب سوکھی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیری، یزید کا لشکر منہ الٹ الٹ کے رونے لگا۔ حرملہ سے کہا گیا اقطع کلام الحسین، حسین کی آواز کو بند کر دے۔ حرملہ نے تیر چلایا، شہزادے کو نہیں لگا، دوسرا تیر چلایا، شہزادے کو نہیں لگا۔ کہا حرملہ تو مشہور تیر انداز ہے، تیرا تیر نشانے پر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ حرملہ نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تجھے نظر نہیں آ رہا، جب میں تیر چلاتا ہوں ایک کالے پردے والی بیوی آ جاتی ہے اور کہتی ہے خدایا میرے اصغر کا کیا قصور، اجرکم علی اللہ۔ لیکن بچے نے شہید ہونا تھا۔ عزادارو جب تیسرا تیر چلا، تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا، مگر اس تیر نے اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان تک گردن کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یعنی اصغر کی گردن چھوٹی تھی اور تیر بہت بڑا تھا۔ حسین کیا کریں، جنازہ لے کر جا رہے ہیں، ماں کو کہا تھا شاید پانی پلا سکوں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، مگر سوچتے ہیں ماں کو کس طرح اصغر کا جنازہ دوں۔ پھر واپس پیچھے کی طرف آتے ہیں، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگار تیرے حکم کے تابع ہوں، یہ قربانی تیری بارگاہ میں پیش کی۔ 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں اور آخر در خیمہ پر آئے۔ ہر شہید کا لاشا لے کر امام خیمے کے اندر گئے، مگر اصغر کا جنازہ لے کر نہیں گئے۔ کتنا عظیم ہے اصغر کا جنازہ، کتنی بڑی ہے اصغر کی قربانی کہ جناب اصغر کا جنازہ لے کر امام خیمے کے اندر نہیں گئے۔ خیمے کے دروازے پر رباب کو بلوایا، کہا ام کلثوم رباب کو ذرا دروازے پر بھیجنا۔ بی بی رباب آئی اور عالم یہ ہے کہ سر جھکایا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں رباب میں کون ہوں؟ اجرکم اللہ۔ بی بی سر جھکائے کھڑی ہیں، امام نے بیٹے کا جنازہ ہوا میں چھپایا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہیں رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے آقا ہیں،
آپ میرے سرپرست ہیں. جب بی بی نے کہا آپ میرے والی و سرپرست ہیں، کہا رباب میرے چہرے کی طرف دیکھ. یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ رباب تیرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے. کہا رباب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ. اب رباب نے دیکھا، جب آقا گئے تھے تو ریش مبارک پہ خون نہیں تھا، اب جو آئے ہیں تو خون سے خضاب کیا ہوا ہے. بی بی سمجھ گئی. کہا فرزند بتول، یہ تو ایک اصغر تھا، اور بچے بھی ہوتے تو آپ کے قدموں پر قربان کر دیتی. اب امام نے ابا ہٹائی اور کہا لے رباب تیرے اصغر کی پیاس بجھ گئی. اگر دارو ایک جملہ سن سکیں گے اور جب یاد آئے گا بہت روئیں گے. بی بی رباب نے بیٹے کا جنازہ لیا اور بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلوں کا ینہر، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے بچوں کی بھی گردنیں کاٹ دی جاتی. الہی وربی وسیع